ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੀਵੇ ਬੱਲਣ, ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ, ਜੇ ਸੋਚਾਂ تو مل نہیں سکتا، جے سمجھاں تو میرا۔ ایک مجھے صورت نظر آتی ہے، وہ صرف اللہ کی پاک ذات ہے کہ کوئی ایسا اٹھے جو سچ مچ یہ کہے کہ جس نے چوری کیے اس کے ہاتھ کاٹ دو، قتل کیا اس کی گردن کاٹ دو، شاید کوئی ایسا اٹھے۔ یہ مجھے ایک نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر نقوی آئین کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کی راہ دکھائی۔ میرے ساتھ اس وقت لیجنڈ شجاعت ہاشمی ہیں، جنہوں نے اداکاری، صداکاری سب جگہ اپنا نام کمایا، منفرد انداز کمایا، پاکستان کے لیے وجہ شہرت بنے، اور ایسے اداکار یا ایسے فنکار بہت کم۔ شجاعت ہاشمی صاحب، آپ نے زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے، ادب و ثقافت سے آپ کا تعلق اپنی جگہ ایک اٹل ہے، آپ کی اپنی ایک حیثیت اٹل ہے۔ سیاست میں بھی کبھی انٹرسٹ لیا؟ یہ آپ نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جو بڑا کانٹروورشل ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں ایکٹر کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جس ایکٹر کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے اس کی ایکٹنگ پہ بھی لعنت ہے۔ اور تم کیسے معاشرے سے کٹ کے رہ سکتے ہو؟ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ملک کہاں جا رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے اوپر حکمران بیٹھا ہو وہ کیا کر رہا ہے، آپ کو اگر اس سب کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کیا ایکٹنگ کر رہے ہیں؟ یا تو آپ منافق ہیں کہ آپ بولتے نہیں ہیں کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ آپ کیا غلط ہے، اور یا آپ کے اندر عقل نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آئے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ تو کم از کم اتنی تو عقل ہونی چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایکٹر بڑا اچھا ہوں۔ اور ایکٹر جو ہے وہ ہوتے ہی معاشرے کی عکس ہوتا ہے، عکس اور وہاں سے دیکھ کے سارا جب تک اس میں گھپے گا نہیں، وہ کہتے ہیں جس میں جب تک اس میں گم نہیں ہوگا، بات نہیں ان بنتی، کرداروں کے ساتھ جب تک ایکٹنگ نہیں کر سکتا، ایکٹر نہیں کر سکتا، کیسے کرے گا؟ تو پھر تو سیدھی سی بات ہوگی، منافقت ہو رہی ہے۔ منافقت ہو رہی ہے۔ اچھا پھر اسی طرح سیاست میں آپ دیکھیں تو سیاست میں بھی منافقت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو یہ کیا مسئلے ہیں؟ کوئی منشور، کوئی آئیڈیا، کوئی بات؟ دکھوں سے بھری کہانی ہے یہ۔ قائد اعظم علیہ رحمہ کا قتل میں اسے کہوں گا۔ ریلوے کراسنگ کے اوپر 45 منٹ ریلوے کراسنگ بند ہے، اور وہ ایمبولنس خراب ہو گئی ہے جس کے اندر گورنر جنرل پاکستان ٹریول کر رہے ہیں اور بیمار ہیں۔ بابا قوم، آپ اور کون یعنی ہستی؟ باپ آپ کا کون ہستی؟ اللہ اکبر۔ اور بابا قوم بھی کون؟ جس کے لیے والپرٹ جیسا آدمی کہتا ہے کہ دنیا میں بڑے لیڈر گزرے ہیں، ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے مطلب ملک بنا دیا، ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ہجوم کو اکٹھا کر کے قوم بنا کے ملک بنا دیا۔ دنیا میں انہوں نے کہا صرف ایک آدمی گزرا ہے جس نے ہجوم کو اکٹھا کیا، قوم بنایا اور جغرافیہ بدل کے رکھ دیا، وہ صرف محمد علی جناح ہے۔ تو اتنا بڑا آدمی یار، اینڈ ہی ڈائز لائک دیٹ، اس طرح اس کی موت ہو۔ یہ کون تھا؟ یہاں سے اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں تو آپ کو باتیں نکلتی چلی جاتی ہیں۔ پھر دوسری بات آپ سنیں، لیاقت علی خان جا رہے تھے رشا، جی، روک دیا گیا، بھیج دیا گیا امریکہ۔ کیا کیفیت ہوئی آپ کے سامنے؟ یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور پاکستان وہ بڑے ہاتھ میں لایا کرتے تھے۔ 70 سال کی دوستی میں ہم نے کیا پایا ان سے؟ آپ کے سامنے۔ تیسری بات، قائد ملت کو یعنی لیاقت علی خان صاحب کو گولی ماری جاتی ہے، سید اکبر گولی مارتا ہے، ڈی ایس پی صاحب اٹھ کے اسے شوٹ کر کے اسے مار دیتے ہیں، اس کی بیوہ کو گورنمنٹ شیلٹر دے دیتی ہے، اس کے بچے پڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، وہ موج میں زندگی گزارتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، امریکہ میں زندگی، امریکہ میں افغانستان میں بھی ان کا گھر ہے، یہاں بھی ان کا گھر ہے، اس وہ دوسری شادی بھی کر لیتی ہے، اس سے بھی 4-6 بچے پیدا کر لیتی ہے، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں جو کیفیت ہوئی ہے، اس کے بعد سکندر مرزا تک، محمد علی بوگرا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ قابل نفرت ہستی ہیں ساری۔ بھٹو صاحب نے کوئی تھوڑی سی باتیں کی تھیں، کوئی غیرت کی حیا والی تھوڑی سی باتیں کی تھیں، مگر انہوں نے ساتھ اتنی بے شمار غلطیاں کی کہ وہ بھی اپنی جگہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کے بعد بی بی آئیں، بی بی کو چمڑ گئے جناب زرداری صاحب، وہ عجیب و غریب کام ہو گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ بمبینو سینما سے ٹکٹوں کی فروخت ریحان اظہر نے پکڑا، ریحان اظہر اس پر نیپ ٹیگ میں تھے، اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ ساری کیفیت۔ تو آپ مجھے بتائیے جب اس ٹائپ کے ہمارے لیڈر ہوں گے
ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ اسلام کا نظام لائیے انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں نا چائنا کا نظام کہ جی کرپشن جس نے کیا اس کو گولی مار دو. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بھی تو یہی کہتا ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے. جس نے قتل کیا اس کی گردن اتار دو. آپ کہتے ہو نہیں انسانیت خطرے میں پڑ رہی ہے. اسلام میں تو ہم جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ ہم لوگ بٹوارے میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. اسی لیے تو کہتا پھر ہوں آپ اسلامی نظام کون سا اس لیے ہی تو اب میں آپ کہتا سعودی ہوں عرب کو دیکھیں نا کیا ہوا وہاں، کدھر چلے گئے وہ. وہی تو میں کہہ رہا ہوں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ دیوار بڑی گہری ہے تشکیک کی، کچھ پار نظر نہیں آ رہا کیا کروں. وہ مجھے اپنے استاد کا جملہ یاد آیا ہے، میرے چاروں طرف دیواریں ہیں جو چل رہی ہیں، اچھا اوپر دور کہیں روپیلی دھوپ ہے. میرا جی چاہتا ہے میں وہاں تک پہنچ جاؤں. میں ہاتھ جماتا ہوں مگر میں کیا کروں، پھسلن بہت ہے، میرا ہاتھ نہیں ٹکتا. تو ہمارے ساتھ تو یہ ٹریجڈی ہے، ہم بھی دلدل میں پھنسے ہوئے پھنسے. نہیں دھوپ بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دھوپ دین ہے ہمارا، ہاں. وہ دل نظر آ رہا ہے اور ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہو پا رہے. ریاست مدینہ کی بات تو کی گئی لیکن صرف بات ہی کی گئی، اور کیا کیا گیا؟ گفتگو ہوئی اور کیا ہوا؟ یعنی مختلف ادوار میں یہاں تک میں مختلف مان بہانوں لیتا سے. ہوں، یہاں تک میں مان لیتا ہوں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کرپشن نہیں کی. اچھا جی نہیں کی، یا جو میرے ساتھ کرپٹ تھے میں نے ان کو نکال دیا. کیا یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے سر. آپ نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، تعلیم بھی اچھی حاصل کی، ایک کسی دانشور سے یا کسی فلسفی سے بھی آپ کم نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے مختلف ادوار دیکھے. کیا مستقبل میں کچھ نظر آ رہا ہے نئی نسل کے لیے؟ ایک مجھے صورت نظر آتی ہے، وہ صرف اللہ کی پاک ذات ہے کہ کوئی ایسا اٹھے جو سچ مچ یہ کہے کہ جس نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، جس نے قتل کیا اس کی گردن کاٹ دو. شاید کوئی ایسا اٹھے، یہ ایک مجھے ایک نظر آتی ہے. اچھا اب لوگ طالبان سے بڑے ڈرے ہوئے. طالبان کا رول بھی وہ نہیں رہ گیا جو پہلے تھا. اب افغانستان کے اندر ایران کا بھی حصہ ہے، چین کا بھی ہے، روس کا بھی ہے، جی بالکل سب کا ہے. اب صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اب صرف یہی آنے والے 4-6 مہینوں میں دیکھنا ہے کہ یہ افغان جو طالبان ہیں یہ کس طرف کو جاتے ہیں. اگر یہ کہیں چلتے ہیں اور اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو شاید کوئی صورتحال نظر آئے، کوئی ایسا آئے. آنے والے 4-6 مہینے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہے. تو آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت کا بڑا کردار ہوگا، یعنی طالبان کی حیثیت سے؟ صرف طالبان کا، یعنی افغان اس کے اثر حکومت آئیں گے، یہاں اثر آئے گا اس کا بالکل اثر آئے گا، بالکل اثر آئے گا. اور یہاں پہ ہی نہیں آئے گا، اثرات آئیں گے پورے خطے میں، آئیں گے پورے خطے میں آئیں گے. ایران میں بھی آئیں گے، چائنا میں بھی آئیں گے، رشیا میں بھی آئیں گے. ایک شعر یاد آیا یار، دل وچ میرے دیوے بلن زین دے وچ ہنیرا. دل وچ میرے دیوے بلن زین دے وچ ہنیرا، جے سوچاں تو مل نہیں سکتا، جے سمجھاں تو میرا. واہ. دل کہتا ہے نہیں میرا اللہ میں بچائے گا، وہی ہمیں بچانے والا، اور کوئی کائنات میں ذات نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا میری آنکھوں میں آنسو آ گیا آپ سے باتیں کرتے کرتے. یہ وطن کی بات آپ کرتے ہیں تو میں دین کی اور وطن کی بات ایسی ہے میں کانپنے لگتا ہوں. دنیا میں اب میرے نزدیک اور کچھ ہے نہیں، یقیناً یا میرا دین ہے یا میری وطن. یہی پہچان ہے ہماری، دونوں اللہ بس اسے سلامت رکھے. اللہ اسے سلامت بہت رکھے. شکریہ شجاعت آپ کی بڑی عنایت، بہت عنایت. شجاعت ہاشمی صاحب کا اور ہمارا جنم کا ساتھ ہے، بے شک. اور ہم لوگوں نے بہت سی منزلیں جو ہیں اکٹھے مل کے بھی طے کی ہیں، لیکن وہ نا امید نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آنے والا وقت انشاءاللہ ہماری نئی نسل کے لیے اچھا ہوگا، اور مملکت اسلامیہ یعنی مملکت خداداد پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ایسا معاشرہ ضرور بنے گا جس میں ہماری نئی نسل پھولے پھلے گی. یقیناً سدا سلامت رہنے کے لیے پاکستان بنا ہے. آپ بھی سدا سلامت رہیں. ناصر نقوی کو اجازت دیں. INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اللہ نگہبان.